اب تیسرے گروہ کا تذکرہ، یہ گروہ جو ہے یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، سب سے زیادہ، اور ایسے اس گروہ کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے، سب سے خطرناک گروہ، اور ان کی علامات کیا وہ بھی ذرا سنتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ کا، اللہ فرما رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، آخرت پر بھی ایمان لے آئے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان لے کر نہیں آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظاہری اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوتا ہے لیکن اندرون کھاتا اسلام کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ہم صاحب ایمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام والے ہیں، قرآن کو ماننے والے، حدیث کو ماننے والے، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آنے والے، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کچھ اور چل رہا ہے، یہ ظاہری طور پہ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، یہ ایمان والے نہیں، یہ پکے منافق اور بے ایمان قسم کے آدمی ہیں۔ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، یہ صاحب ایمان لوگ نہیں۔ اور مسلمانوں کو کبھی بھی ناکامی نہیں ملی، مسلمان کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے، کبھی بھی مسلمانوں کو کبھی بھی شکست نہیں ہوئی ہے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مسلمان ہمیشہ کامیاب ہوئے ہیں، مسلمان کبھی بھی ناکام نہیں ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کی ناکامی کا اگر کوئی سبب بنا ہے تو وہ یہ منافق لوگ بنے ہیں، چاہے تاریخ اٹھا کے دیکھیں اسے۔ اور ان کی وہم و گمان کیا کرتے ہیں، اللہ نے وہ صفات اب بتا رہے ہیں جو بری خصلتیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، ہم ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں نا۔ ظاہری طور پہ اسلام کا لبادہ اوڑھا بندہ کہتا ہے یار یہ تو مسلمان، یہ مان لیتے، اس کی بات یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، قرآن حدیث کی بات سنا رہا، مان لیتے۔ اب یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی اس کی بہت ساری اس نے راہیں اختیار کی ہیں، حدیث کا وہ منکر ہے، حدیث کو ماننے والا نہیں ہے، خود کو کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، قرآن کے اندر تحریف کر رہا ہے، اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے میں اللہ کو دھوکہ دے رہا ہوں، صاحب ایمان لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، نہیں، نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہے، نہ صاحب ایمان لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، وہ تو خود دھوکے میں پڑا ہوا ہے، وہ خود کو بہت بڑا پاٹے خاں سمجھتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، وہ خود خسارے میں ہے، وہ خود گھاٹے میں ہے، وہ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وما یشعرون، اسے شعور نہیں ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، اس وقتی کامیابی کو اپنی کامیابی کا سینہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن اسے اس بات کا شعور نہیں، وہ خود احمق ہے، وہ خود کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نا بیماری ہے، ان کے دلوں میں بیماری، کس چیز کی بیماری ہے؟ اور نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، دل سے اور ہے، اوپر سے اور ہے، منافقت کرتا ہے، چال بازیاں چلاتا ہے، مسلمانوں کے درمیان دراڑیں ڈالتا ہے، ادھر جاتا ہے کہتا ہے میں تیرا ہوں، ادھر جاتا ہے میں تیرا ہوں۔ وہ بھی صفات اللہ نے آگے بیان کی، یہ منافق ہے، منافق کو پہچانیے معاشرے کے اندر، جو معاشرے کو خراب کرتا ہے، جو معاشرے کو برباد کرتا ہے۔
اللہ کیا فرما رہا فی قلوبہم مرض، اس کے دل کے اندر منافقت اور نفاق کی بیماری ہے، منافقت سے باز نہیں آتا، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دیا ہے اس کو منافقت والی بیماری میں، اللہ نے اضافہ کر دیا، 24 گھنٹے منافقت اسلام لیتا ہے جیسے بڑا ہی آپ کا گرویدہ ہے، لیکن اندرون کھاتے آپ کی سازشیں کر رہا ہے، سازشی بندہ ہے، معاشرے کو برباد کرنے والا بندہ ہے، منافق بندہ ہے، خود کو بہت بڑا 30 مار کا سمجھتا ہے، مجھے ادھر سے بھی داد ملے گی ادھر سے بھی داد ملے گی، لیکن رب نے اس کو ذلیل کرنا ہے، اور اس کا انجام سب سے بدترین، اللہ کی قسم سب سے بدترین انجام ہے منافق کا، وہ جو سازشیں رچا رہا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا فزادہم اللہ مرضا، 24 گھنٹے نفاق کی بیماری میں ڈوبا رہتا ہے، اللہ نے بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، اگر تو منافقت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، نفاق کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو میں بڑھا دیتا ہوں تجھے تیری منافقت کے اندر، جھوٹ بولتا ہے، کذب بیانی کرتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، لوگوں میں دراڑیں ڈالتا ہے، اللہ کہتا بڑھا دیا، جہاں دنیا کی زندگی کے اندر تجھے عیش و عشرت ہے، بڑھا دیتا ہوں تجھے تیری نفاق کی بیماری کے اندر، لیکن ساتھ کیا فرمایا لہم عذاب علیم، اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، وہ جو جھٹلا رہا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کذاب قسم کا آدمی ہے، دردناک عذاب ہے اس کے لیے، جو چالیں چلتا ہے، جو منافقت اختیار کرتا ہے، وہ برباد ہو جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ سمجھا رہا ہے، اللہ سمجھا رہا ہے، اور زمین کے اوپر فساد نہ مچا۔ میں نے بتایا نا کہ سب سے زیادہ زہریلا ترین آدمی منافق ہے، جو معاشرے کو برباد کر دیتا ہے، جو معاشرے کی ساکھ کو برباد کر دیتا ہے، وہ رہتا ہے آپ میں، جانچتا ہے آپ کی کمزوریوں کو ڈھونڈتا ہے، آپ کا گرویدہ بن کے رہتا ہے، آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کو جزلاتا ہے، یہ آپ کا خیر خواہ ہے، وہ آپ کا گرویدہ ہے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے میں ڈھونڈوں، اس کو برباد کروں، اس کو ذلیل کروں، اس کو بدنام کروں، اسے ذلیل و رسوا کروں۔ اللہ فرما رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اوپر فساد نہ مچا، کیوں فسادی بنا ہوا ہے؟ اور آگے سے وہ منافق پتہ کیا جواب ذرا سنیں، اللہ نے پوری کیفیت بیان کر دی، اللہ کی قسم ہے، ترجمہ پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا، دریچے کھل جائیں گے آپ کے سامنے، اللہ کیا ہمیں کہہ رہا ہے، کیا بتا رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، آگے سے پتہ کیا تھا، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میں کون سا فساد مچا رہا ہوں، میں تو اصلاح کر رہا ہوں۔ بڑے ڈرامے کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑا میاں مٹھو بننے کی کوشش کرتا ہے، جی میں تو اصلاح کر رہا ہوں، اور تو دنیا کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن وہ جو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، اس رب کو کیا تو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیا رب کے اوپر تیرا یقین نہیں ہے؟ کیا اس ذات کو بھول گیا ہے؟ 10 کمرے بنا کر اس کے اندر بیٹھ کر بھی گناہ کرے تو وہاں بھی تجھے دیکھ لے گا، وہ تو تیرے دھڑکتے ہوئے دل کو بھی جانتا ہے، تیرے دل و دماغ کے اندر اٹھنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، وہ تیری ہر بات کو جانتا ہے۔ دنیا کے لوگوں سے تو چھپا لے گا، لیکن اس سے کیسے چھپائے گا؟ رب کہہ رہا فساد نہ مچا، کہہ رہا میں تو اصلاح کر رہا ہوں۔ پھر اللہ کیا فرماتا، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرما رہا خبردار تو ہی سب سے بڑا فسادی ہے، سب سے بڑا فسادی منافق ہے، جو معاشرے کو برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔
الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ سب سے بڑا منافق جو معاشرے کے اندر فساد کو برپا کرتا ہے، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب اس منافق سے کہا جاتا نا کہ تم ایمان لے کر آؤ اس طرح جس طرح لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب لوگ کون؟ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، دل صاف ہے، جو بات دل میں ہے وہی زبان پہ ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، منافقت نہیں کی، عبداللہ بن ابی نہیں بنے، اسلام کے خلاف سازشیں نہیں کی، بلکہ خود اگر جسم سے خون بہتا ہے، مار مار کے بے ہوش ابو بکر صدیق کو کر دیا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو یہ نہیں پوچھا کہ میری طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے مجھے یہ چیزیں مہیا کرو، فوری پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے۔ جلتے ہوئے کولوں پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو لٹا دیا گیا، اور جلتے ہوئے کولوں سے چربی پگھل کے آگ بجھ جاتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ وحد کی صدا کو بلند کر دیتے ہیں۔ یہ ہے دل صاف، یہ نہیں کہ ظاہری طور پہ میں اسلام کا لبادہ اوڑھ لوں، مرد خانے میں سازشیں کروں، نہیں، جو دل میں صدا ہے وہ زبان پہ صدا ہے، کٹتی ہے تو کٹ جائے، زبان میری اظہار تو کر دے گا، ٹپکے گا جو لہو میرا۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کا۔ اللہ فرما رہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور منافقوں اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح پیغمبر مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اور آگے سے پتہ منافق بڑے چال باز ہوتے نا، جھوٹ بولنا ان کی فطرت ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا، باتوں سے باتیں بنانا، انہیں بڑے سلیقہ اور طریقہ اور ڈھنگ ہوتا ہے۔ اور اللہ کیا فرمایا پھر آگے سے پتہ ہو گیا، قالوا نؤمن كما آمن السفهاء، ہم ایمان لے کر آئے جس طرح وہ نعوذ باللہ بیوقوف ایمان لے کر آئے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا دفاع کیا، فرمایا الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، تم ہی سب سے بڑے بیوقوف ہو، تم ہی سب سے بڑے احمق ہو، لیکن تم اس بات کا شعور نہیں ہے، تم اس بات کی سمجھ اور فہم و فراست نہیں ہے، تمہارے اندر عقل ہی نہیں ہے جس سے سمجھ سکو، تمہارے اندر وہ شعور نہیں ہے۔ ایمان لے کر آؤ، دلوں کو صاف کرو، دلوں کو پاک کرو منافقت سے۔ یہ ہے وہ منافقت کی صفات۔ انشاءاللہ اگلے جمعے یہاں سے ہم آگے چلیں گے، چونکہ ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کتنے خوبصورت انداز میں بیان کر دی ہے۔ اللہ نے پہلے ہی ہر چیز بتا دی، ہر چیز کھول کے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو، اللہ کی قسم ہے جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا، معاشرے کے اندر بد امنی پیدا کرنے والے، بد نظمی پیدا کرنے والے، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے لوگ بھی بے نقاب ہو جائیں گے۔ جب ان کے سامنے سچ آتا ہے تو چہروں پہ سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، چہروں کے تغیرات بدل جاتے ہیں۔ جب سچ سامنے آتا ہے جھوٹ بولتے رہتے ہیں نا، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب ایمان لوگوں کی صفات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔